چاہے وہ بچہ کہیں بھی ہے یا بچی کہیں بھی ہے، اس کو ایک جیسی تعلیم ملے، ایک جیسی اہلیت ملے اور ایک جیسے جانچنے کے ٹولز ملے۔ تو انشاءاللہ اسی یہ انٹر یونیورسٹی بورڈ کی ہی میٹنگ ہے جو آج ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے ڈیسیژن لیا، ان پاپولر ڈیسیژن ہے، اور لیکن ان پاپولر ڈیسیژنز بھی لینے پڑتے ہیں لوگوں کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، مریضوں کی سفرنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے، لانگ ٹرم جو انہی بچوں کے لانگ ٹرم اسپیکٹس کو رکھتے ہوئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو ہماری ڈگری جنرل میڈیکل کونسل یو کے یا کوئی امریکہ میں ڈی ریکگنائز ہو جائے، آسٹریلیا میں ڈی ریکگنائز ہو جائے، اور ہم ڈاکٹر تو بنا دیں لیکن بیساکھیوں پہ بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ وہی ڈاکٹر بنیں جہاں جس سسٹم سے میں اور یہ بنے تھے، چاہے اس وقت کرونا آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ کرونا کے لیے ہم بہت ایکسیپشنز کریٹ کر رہے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کے کریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکسیپشن ہم نہیں کریٹ کر رہے کسی صورت بھی کہ ہم ڈگری کسی بھی امتحان کے بغیر دے دیں۔ تو یہ تو ایک چیز، اس لیے اس ڈسکشن کو آج ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری اکیڈیمک سوئسائڈ ہوئے گی اگر ہم یہ کریں گے۔ ہم اس کو اسٹرانگسٹ ورڈز یوز کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی نہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ کریٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ پاسبلٹی اسرائیل ضرور کریٹ کر سکتا ہے اور انڈیا ضرور کریٹ کر سکتا ہے۔ ہم کیونکہ آپ کے پیرنٹس ہیں ان بچوں کے، آپ کے ساتھ ان کے پیرنٹس ہیں، آپ بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، ہم ان کے اکیڈیمک پیرنٹس ہیں، تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ آپ سوچئے۔ اور یہ ہمارے مریضوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوگی اور ان بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوگی کہ ہم ان کی ویژن اور ان کی ریکگنیشن ورلڈ اوور جو یہ انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ ساری ہم لوز کر جائیں گے۔ تو ایک تو یہ گزارش تھی۔ دوسرا گزارش یہ تھی کہ کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم میڈیکل کے جان لیوا مسیح ہیں، تو مسیح کہلانے کے لیے ہمیں کافی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے بھی کی، میرے دوستوں نے کی جو میرے سے بھی زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم امتحان کے بغیر کسی کو پاس کر دیں گے یا ہم کچھ اس طرح کا غیر معیاری چیز کر لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کوئی غیر معیاری چیز ہم نہیں کرنے لگے۔ ہمیں پورا کا پورا احساس ہے بچوں کا، خاص کر جو ملک سے باہر ہیں۔ میرے اس وقت تقریباً 90 اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے پتہ ہے، ایک کا پتہ ہے کہ وہ ملک کے باہر ہے۔ موسٹلی افغانستان میں ہیں، موسٹلی انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہیں، سری نگر میں ہیں، ان کے ڈائریکٹ میرے سے رابطے ہیں، اور کچھ امریکہ میں ہیں اس وقت 9 بچے، یو کے میں ہیں، اور ہمیں پورا ادراک ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے ان امتحانوں کے لیے۔ ہم جون میں امتحان شروع کر رہے ہیں موسٹلی سارے، اور یہ امتحان ہم سپلیمنٹری کے لے رہے ہیں۔ اب میری پوری ENT کے سبجیکٹ میں سپلیز ہیں صرف 50، میرے پاس ہالز ہیں 4 ہال میں کیپیسٹی ہے کوئی تقریباً 900 کی، تو 900 کے کیپیسٹی میں کون سی سوشل ڈسٹینسنگ، اچھرے کا بازار نہیں بننے دیں گے انفارچونیٹلی۔ ہم ان کا، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ماں باپ کو اور ان کو اپنا خیال ہے کرونا کا تو ہمیں بھی ہے۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو رسک پہ لگا کے کٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت ہم بھی سفر کر کے آئے ہیں۔ ظفر میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ فیصل آباد سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، تو ہم سب بھی تو کٹھے بیٹھے ہیں۔ رسک تو اس وقت سانس لینے میں بھی ہے، آپ جہاں بھی لیں گے، اور بچانے والی ذات لیکن اس سے بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو اتنا کی رسک میں ڈالیں گے جتنا اپنے سکے بچوں کو ڈالیں گے۔ ہم کوئی کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن ہم زندگی کو مفلوج بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم کرونا کی وجہ سے گھر کے بستر سے اترے ہی نہیں؟ تو میری گزارش ان بچوں سے یہ ہے کہ ہم پہ اعتماد کریں، کیونکہ میری زندگی کا اصول ہے کہ اعتماد کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے آج ہم سب بھوکے ہیں، ہم ٹکریں بھی مارتے ہیں زمین پہ، میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ اعتماد کے تحت ہی چل رہا ہے یہ رشتہ، اور بہت بڑا رشتہ میرے لیے ہے، سب سے دنیا کا میرے لیے سب سے بڑا رشتہ ہم سب کا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی ہم پہ اعتماد کریں، ہم جو بھی کریں گے آپ کی بہتری کے لیے کریں گے اور آپ کی سیفٹی کے ساتھ کریں گے۔ تو
تو اگر 4000 کے 3000 کے ہال میں ہم 10 بچے بٹھائیں گے تو ہمیں پتہ کیسے بٹھانا ہے. ہم ان انویجیلیٹرز کا RT-PCR کریں گے, ہم ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کریں گے, یہیں پہ کریں گے, اسی یونیورسٹی میں کریں گے. میں خود انشور کروں گا کہ میرے کسی انویجیلیٹر کو کیری نہ کر رہا ہو یہ وائرس. کوئی ہمارا جو اندر ان کو پانی پلانے والا ہے وہ بھی کیری نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہوگا تب. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سپلی سے ہم فارغ ہو جائیں, فارغ التحصیل ہو جائیں یہ بچے, تاکہ اگلے اینول کو یہ خدا نہ خواستہ جو سپلی میں فیل ہوتے ہیں وہ اپیئر ہو سکیں, ورنہ ایک پورا سال وائپ آف ہو جائے گا اکیڈیمک ایئر. اس کو ہم واپس ریوائیو نہیں کر سکتے, ان چیزوں کو کر سکتے ہیں جس کا کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نے, کنگ ایڈورڈ نے کسی حد تک اس کو مکس کیا ہے, بلینڈ کیا ہے ایگزام کو, جو ان کا حق ہے کہ اچھا کیا ہے انہوں نے. ہمیں صرف یونیورسٹیز نے کریٹ کرنی ہے اسپیس اور ایگزیمپشن ان بچوں کے لیے جو اس وقت واقعہ ہی حقیقتاً آ ہی نہیں سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے امتحان دینے. اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ فلائٹیں نہیں ہیں, انٹرنیشنل آپریشنز نہیں ہیں, ٹکٹیں نہیں مل رہی, جو بھی واٹ ایور. اگر وہ آ جائیں گے تو 100 بسم اللہ, اگر نہیں آ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. اسی طرح کچھ بچے, 3 بچے ہمارے کوارنٹائن میں ہیں اس وقت, ان کو انفارچونیٹلی اللہ ان کو صحت دے, ان کو کرونا میں مبتلا ہیں, کووڈ-19 کی وائرس میں. ان کا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی وہ آ سکیں گے کوئی ٹینشن نہیں, وہ پڑھتے رہیں, گھر پہ تیاری کرتے رہیں. جب وہ آ سکیں گے اپنا پاسپورٹ ساتھ لائیں گے, اپنا ایڈمیشن جہاں پہ جس ہیلتھ فیسلٹی میں ایڈمٹ رہے ہیں اس کی ڈسچارج سلپ لائیں گے, انٹری ویزا کا بتائیں گے, انٹری سٹیمپ ان کی جہاں پہ ہوگی انٹری پوزیشن پہ, اس کو ہم کیس ٹو کیس صرف ویریفائی کریں گے تاکہ سب کو ایکولی اپرچونٹی ملے, کسی کا حق نہ مارا جائے. ویریفائی کر کے ہم ان کے لیے اسپیشل سپلی لیں گے, چاہے وہ ہمیں 3 اسٹوڈنٹس کی لینی پڑے, 4 کی لینی پڑے, 10 کی لینی پڑے, کوئی ایشو نہیں. وہ سکون سے تکیے پہ اپنا سر رکھ کے سوئے رہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور آخر میں میری گزارش ان سب سے بچوں سے یہ ہوگی, خدا را جتنی محنت آپ سوشل میڈیا کو موبلائز کرنے پہ لگا رہے ہیں, اور میں آپ سے بہت امپریسڈ ہوں کہ آپ کمپین چلائیں گے تو وہ واقعی بہت چلے گی, کیونکہ وہی ایک ہی جو ویڈیو آپ وائرل کرتے ہیں وہ 18 پوزیشن سے میرے پاس آتی ہے, وہ USA سے پھر آ جاتی ہے. آپ کی مہربانی کہ آپ ہماری ایز اے پیرنٹس بات مانیں کہ ان چیزوں میں اتنا زیادہ وقت نہ لگائیں, یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے. آپ عبادت میں وقت لگائیں, اللہ سے عبادت کریں. اللہ 70 ماؤں جیسا ہے, ایک ماں نہیں انکار کرتی جب آپ رو رو کے مانگتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمان امہ کو اور تمام دنیا کو اس وائرس سے پاک کرے جلد از جلد. اور دوسرا یہ کہ آپ امتحانوں کی تیاری میں لگائیں, آپ پڑھیں, آپ کو ایک موقع ملا ہوا ہے, خدا آپ سوشل میڈیا کی آپ کے پاس ایکسیس ہے, اس کو پازیٹیولی یوز کریں. اس میں کتابیں آن لائن ہم نے کر دی ہیں, ہم نے تمام جو ہزاروں ڈالرز کی کتابیں ہیں وہ آپ کے لیے موڈل کے ذریعے تمام آن لائن کر دی ہیں, وہ پڑھیں, لیکچرز اٹینڈ کریں. آپ کی اپرچونٹی اتنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت سکون سے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں, اپنی فیملی ویلیوز کو انہانس کریں. ان چیزوں میں لگائیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی چیز کو ہمیں ہزار دفعہ لکھ کے بھیجتے ہیں. تو میری یہ آخر میں گزارش ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم بھی ٹریول کر کے آئے ہیں, ہم بھی اکٹھے بیٹھے ہیں, ہمیں بھی اتنا قریب نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم نے آپ کے لیے اپنی زندگی رسک لگائی ہے. ہم آپ کی زندگی ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے. ہمارے لیے تو اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم مریض کی جان بچاتے ہوئے فرنٹ لائن پہ مرتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے شہادت ہے, اس سے بہتر کیا موت ہے. آپ پلیز اپنے آپ کو اللہ ہی محفوظ آپ کو کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا, لیکن ہم پورے کے پورے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, ہم سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ, وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, کھڑے ہو کے وائس چانسلرز کریں گے, ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں. لیکن ہم آپ کا کیریئر ایز این ایجوکیشنسٹ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں. ہم اس کو انشاءاللہ اس آپ کو بہت اچھے ڈاکٹر بنائیں گے ڈسپائٹ اس آفت کے, اور انشاءاللہ آپ بنیں گے. اور میں پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش کروں گا کہ
آپ زیادہ توجہ اپنی اسٹڈیز کی طرف دیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں اور اللہ کے سجدوں میں گزاریں. تو میں پھر ایک دفعہ اپنی ٹیم کا جو سارے ادھر آئے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور اب میری گزارش ہوگی ڈاکٹر خالد گوندل صاحب سے، جو میرا چھوٹا بھائی بھی ہے اور وائس چانسلر ہے یہ تھوڑا سا سب ہم تھوڑی بات کریں گے تاکہ آپ ادھر کر دیجیے. آپ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بہتر ہے. وہ آواز نہیں، آپ ادھر آتے جاؤ تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر جاوید اکرم صاحب کا شکریہ کہ ہم سب کو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ یہاں اکٹھا کیا ہے. اور نیچرلی مقصد یہی ہے کہ انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز اسٹوڈنٹس کو اس انداز میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ کوئی سفرنگ بھی نہ ہو، اور جو کریڈیبلٹی آف ایکڈیمکس اور ڈگری ہے اس کو بھی ہم انٹرنیشنلی اسی انداز میں مینٹین کر رکھ سکیں. یونیورسٹیز میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ یہ دو قسم کی کلاسز ہوتی ہیں. جو انڈر گریجویٹس کی ڈیفیشنسیز ان دنوں میں ہیں وہ آن لائن جو ٹیچنگ اور ورچوئل ٹریننگ ہے اس کے ذریعے پوری کی جا رہی ہے. اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پنجاب کی انسٹرکشنز ہیں، ان پہ عمل کیا جا رہا ہے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز نے گوگلز کلاس روم، زوم ٹیکنالوجی، مائکروسافٹ، یوٹیوب، ان تمام ٹیکنالوجیز کو یوز کیا ہے. اور لیکچرنگ ٹیکنیکس اس وقت چل رہی ہیں، انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ ان کا ایکڈیمکس گیپ نہ ہو اور جو ان کا کیریکولم اس کو انداز میں پورا کیا جائے. جہاں تک پوسٹ گریجویٹ کا تعلق ہے، ماشاءاللہ تمام یونیورسٹی اور کالجز کے پوسٹ گریجویٹ دے آر آن ڈیوٹی اور ان کی کمپیٹنسیز اسی انداز میں لک آفٹر کی جا رہی ہیں. جہاں تک ایگزامینیشن کا ایشوز ہے اس میں جو یونیورسٹیز ہیں اپنی ایکڈیمک کونسل اور ایکٹ کے مطابق ان کو دیکھ رہی ہیں کہ کس انداز میں وہ ایگزامینیشن کیلنڈر سیٹ کیا جائے. اور جو ایگزامینیشن کیلنڈر سپلی کا یا اینول کا سیٹ کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو ہماری ڈگری کی جو پریسٹیج ہے وہ اسی انداز میں مینٹین رہے. اسٹوڈنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. خدا نخواستہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر آؤٹ آف کنٹری ہیں اور اگر اب وہ نہیں ان کی ایکسیسیبلٹی، تو موڈیلٹیز آف اسیسمنٹ ایکڈیمک کونسل اور یونیورسٹی رولز کے مطابق ان موڈیلٹیز آف اسیسمنٹ کو ان کو بلینڈ کیا جائے گا، چینج کیا جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان اور پنجاب کی انسٹرکشن کی روشنی میں. تو جیسے پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس میں جو یونیورسٹی کے قواعد ہیں ان کو بھی اس انداز میں زیر نظر رکھا جائے کہ بعد میں جو ڈگری لینے والے ہیں اس ڈگری کی جو پریسٹیج ہے اور ڈگری کی جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی انداز میں ہو جو کہ اس ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے. بہت شکریہ سر. اور عامر زمان صاحب سے اب میں گزارش کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں پروفیسر جاوید اکرم صاحب کا کہ انہوں نے یہ ایک فورم پرووائڈ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہم یونیفارم فیصلہ کر سکیں اور ایک یونیورسٹیز کے فیصلے کے اندر جہاں تک میڈیکل یونیورسٹیز ہیں. دوسرا بہت ایسا اقدام یہ کیا کہ جی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں 6 یونیورسٹیز کے علاوہ آپ نے سر جو ہیں 2 ہماری جو بڑی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز سپیریئر یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لاہور ان کو بھی اس کا حصہ بنایا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی ہمارا سب کا مقصد یہی ہے کہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ مینٹین ہو. ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی اپنی اسٹیچوٹری باڈیز ہیں اور آج جو ہم نے یہاں پہ ڈسکشن کی اس میں سب سے پہلے جیسے بات کی گئی کہ ہم بہت بڑے ایگزام سے شروع نہیں کریں گے. ہم سپلی کے ایگزام جس میں کم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اور وہاں پہ بھی پوری جتنی بھی ہمیں اس میں پریکاشنز لینی ہے تاکہ ہم اس کووڈ-19 کو جو ہے وہ اس کو ایک پھیلاؤ کا ذریعہ نہ بنے، وہ ایک چیز لی جائے گی. دوسری بات آن لائن ایگزامینیشنز. تیسری بات کہ ہماری آن لائن اسیسمنٹس کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ کیا جو ہم آن لائن جو یہ کلاسز لے رہے ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کیا جائے. اس کی ڈفرینٹ موڈیلٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کی گئیں. تو میرا خیال ہے کہ جو جاوید صاحب نے آپ کو پہلے پالیسی ڈیسیژنز بتائے ہیں اور جس کو ساری یونیورسٹیز نے ایگری کیا ہے کہ وہ اپنی اکیڈیمک کونسلز میں جہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی ان سے بھی ان کو ریٹیفائی کروائیں گے اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کی میٹنگ بہت اہم تھی. یہ انٹر یونیورسٹی بورڈ کی میٹنگ تھی جس میں تمام وائس چانسلرز نے شرکت کی ہے, جو اس وقت پبلک سیکٹر جو ہے انسٹیٹیوشنز اس کے بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جو کرونا نے جہاں پہ بہت اس وقت ایک کرائسس کی سچویشن پیدا کی ہے, وہاں پہ یہ ایک چیلنج بھی ہے ہمارے لیے, اور اس چیلنج سے بہت سی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ جو ہیں فورم پہ اور ڈفرینٹ جو ہمارے فرنٹس ہیں اس پہ چینج کرنی پڑ رہی ہیں. اسی طرح جو میڈیکل ایجوکیشن جیسے آپ جانتے ہیں بہت اہم ہے, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے اس وبا میں فرنٹ لائن میں ڈاکٹرز ہیں, اور ہماری بہت سی توقعات ہیں طبی عملے سے, اسپیشلی ڈاکٹر سے, کہ وہ جتنے بھی مریض اس وقت کرونا کے شکار ہوئے ہیں ان کا بہترین علاج کریں. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ان ڈاکٹرز کی جو اہلیت ہے اس پہ کمپرومائز ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے. ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور جیسے پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ یہ چیز تو سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں. یہی بچے کل کو ڈاکٹر بنیں گے. خدا نخواستہ کرونا یا اس سے اور کوئی بری وبا اگر آئی تو اس کو بھی یہ فیس کریں گے. کیا وہ اس قابل ہوں گے اس وبا کو فیس کرنے کے؟ اگر آج ہم ان کو بغیر امتحان کے یا سب سٹینڈرڈ کسی اسیسمنٹ سے ان کو پاس کر دیں, تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ چیز بہت سمجھنی چاہیے, عوام کو بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میڈیکل کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جہاں پہ ہر چیز سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی توقعات بہت ہیں. اس لیے آج کی میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو بیک لاگ ہے وہ ہے سپلیمنٹری ایگزامینیشن کا. جو اینول ایگزامینیشن ہے وہ ہمارے اکتوبر میں شروع ہو جائیں گے, اکتوبر سے دسمبر میں ہوتے ہیں. وہ اور 2 مہینے میں بھی اگر لیٹ ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ بچے جنہوں نے ابھی سپلیمنٹری کا ایگزام دینا ہے, جن کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے ان کا سیشن, اور خدا نخواستہ ان کے سال ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے, پہلے ان کو کلیئر کریں. اور یہ بچے بہت زیادہ نہیں ہیں, تقریباً 1000 کی تعداد بنتی ہے, اور اگر ہم ان کو مختلف دنوں میں اور اس طرح سے ان کو ارینج کریں ان کے ایگزامینیشن جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہو, جیسے جاوید صاحب نے کہا ہے جتنے لوگ بھی امتحان میں انوالو ہوں ان کا ٹیسٹ کر لیا جائے, تو میرے خیال میں جہاں لاک ڈاؤن میں باقی نرمی آئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں, شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور عید کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, تو امتحان کی تیاری کرنے میں کیا اس میں مذائقہ ہے؟ اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مینج کر لیں تو میرے خیال میں ان بچوں کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا, اور ہم بہترین ڈاکٹر اپنی عوام کو دے سکیں گے. اس لیے آج کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں میرے خیال میں بہت خوش آئند ہیں. میں پروفیسر جاوید اکرم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اچھی میٹنگ ارینج کی ہے. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرو مشاورت سے کرو. اور آج اتنے جو ہیں ہمارے شعبے کے جو سٹال وارڈس ہیں وہ یہاں اکٹھے ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ہم سب سٹینڈرڈ کوئی بھی ایسی اسیسمنٹ نہ کریں اور امتحان لیں بچوں کا اچھے طریقے سے, سب پریونٹیو میئرز کرنے کے بعد, اور آپ کو بہترین ڈاکٹر دیں. بہت شکریہ. آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ آپ یونیورسٹی آف لاہور ادھر سے کر لیں. ہمارے ساتھ کیونکہ آج ہمارے لیے یہ بڑا ہسٹوریکل دن اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو انٹر یونیورسٹی بورڈ ہے پنجاب کا, میڈیکل یونیورسٹیز کا جو ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس رکھتے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ٹو پرائیویٹ سیکٹر, تو ہمیں اس سے بڑی تقویت ملے گی. اور میں آخر میں بفور یونیورسٹی آف لاہور سے ہمارے بھائی شاہد ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ بتا دوں کہ ایک ایم ڈی کیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کا کیا ہوگا. دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ بچے ہیں جو تقریباً 30% بچے ہیں, اور اگر ہم ان کے نمبرز دیکھیں تو وہ 15 سے 20 ہزار بچے بنتے ہیں. وہ ہیں جو ہر سال اپنی امپروومنٹ کرتے ہیں. آلدو وہ میڈیکل کالجز میں داخل ہو جاتے ہیں پرائیویٹ میں, لیکن وہ چاہتے ہیں پبلک میں ہوں کیونکہ پرائیویٹ کی ظاہر فیس زیادہ ہے, اور سٹیٹس وائز بھی وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں جو ان کا حق ہے. اب انہوں نے ایک سال پورے محنت کی ہوئی ہے اپنی امپروومنٹ کرنے میں.
اور اگر FSC کو ابالش کر دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی فارم میں، جو کہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا، کیونکہ FSC تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں، تو ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا کہ انہوں نے پورا اپنا زندگی سٹیک پہ لگائی ہے، اور یہ بہت ہی ہائی سٹیک ایگزام ہے، اس میں سٹیکس بہت بڑی ہیں کہ یہاں بچے نے ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں، MD CAT نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان بچوں کی خاطر ریکنسیڈر کرے یہ سارا. تو ایک تو یہ ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے ہوگا کہ ایکول چانس ملنا چاہیے بچوں کو، اپرچونٹی ٹو گیٹ ان ٹو میڈیکل کالج. جہاں تک MD CAT، کیونکہ MD CAT یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ذمہ داری ہے پنجاب میں اور AJK میں اور بلوچستان میں، کیونکہ ہم ان 3 جگہ کے MD CAT لیتے ہیں بینگ ایڈمٹنگ یونیورسٹی. تو ہم انشاءاللہ کیونکہ PMDC کے نمائندے کے طور پہ بھی ابھی میں ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں کونسل میں ہوں، تو PMDC کی بھی یہی ویژن ہوگی اور ہے، اور ہماری بھی یہی ویژن ہے کہ وہ ایک معیار پہ لیا جائے گا جیسے ہمیشہ لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ڈیلے کر کے لیا جائے، ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار بدل دیا جائے، اس میں ٹیکنالوجی لے آئی جائے. ابھی یہ اٹس ٹو پری میچور. ہو سکتا ہے ہم کسی حد تک اس کا آن لائن کرنے کی کوشش کر لیں، مگر ہوگا ضرور، کیونکہ اس سے بہت سارے بچوں کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے ٹو کمپیٹ ان اے ویری فیئر چانس. تو ہم یہی چاہیں گے کہ وہ ہو اور پراپرلی ہو، اور اللہ کرے کہ اس وقت تک جب تک ہم نے لیں تو یہ کووڈ ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہو، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن ہم اپنے تیاری کر رہے ہیں MD CAT لینے کی، اور آپ بھی تیاری جاری رکھیں جو ہمارے طالب علم اور پیرنٹس نے. اکیڈمیز میں جانے کا ہم نے کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا، اور ہم یہی ابھی بھی کہیں گے، کیونکہ COVID-19 میں ہم مبتلا ہیں، تو آپ اوائڈ کریں اکیڈمیز میں جانا. آپ اپنے گھر پہ پڑھیں، اور آپ کو پتہ ہے کیا پڑھنا ہے. اگر آپ کو ہم آپ کے لیے UHS اس دفعہ یہ کرے گی کہ خود ٹیوٹوریلز ہم آپ کے لیے ارینج کر دیں گے جو آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ دے گی. ہم بہت جلد MD CAT کی پریپریشن کی ہم خود ٹیوٹوریلز آپ کو ضرور دیں گے، ایڈوائس دیں گے، ہم اس کا بہت جلد آپ کو ٹائم ٹیبل دے دیں گے. اس لیے آپ پلیز اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. گھر رہ کے آپ گھر رہ کے تیاری کریں. شاہد صاحب. جی تھینک یو پروفیسر جاوید اکرم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ میٹنگ میں باقی وائس چانسلر کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو، سپیریئر کو، یونیورسٹی آف لاہور کو بلایا. میں اور میری ٹیم جو یونیورسٹی آف لاہور سے آئے ہیں، ہم آپ کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، بیکاز دیز آر انپریسیڈنٹڈ ٹائمز. ان انپریسیڈنٹڈ ٹائمز میں جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں انہوں نے بھی انپریسیڈنٹڈ موڈز آف ایجوکیشن اڈاپٹ کیے ہیں. And they have ensured that none of the medical students of any of the medical colleges and universities suffers. So آپ کا اقدام اور باقی VCs کا جو ڈیسیژن ہے ہم اس کو فلی ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کرتے ہیں کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پیریڈ ان دی ایجوکیشنل کمپوننٹس آف دی میڈیکل اسٹوڈنٹس کہ جب ان کی اتنی اچھی آن لائن ایجوکیشنل کمپوننٹس ڈلیور ہوئے ہیں تو ان کی ایگزامینیشن بھی ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے ہو جائے. We fully support the University UHS and the other VCs in support of the assessments of these students and supplementary exams. Thank you. ٹھیک ہے. کوشچنز ہیں تو بتا دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ویری کائنڈ آف یو.